अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी खैर और आफियत में रखे। तो आज जिस जगह पे मैं जा रही हूँ उसका नाम लेने से पहले मैं बस इतना कहूँगी कि बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नज़र होगी मदीना हम भी जाएंगे। और हाँ जी, हम मेरे पाक परवरदिगार ने मुझ पे करम किया, हम पे करम किया और हम मदीना जा रहे हैं। और इस वक्त हम शहर मदीना की गलियों में हैं और इसके लिए अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि जो हम आगे जा रहे हैं इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी रहमत है, इतनी मतलब मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं आपको कैसे ज़ाहिर करूं। और जो आप आगे जा रहे थे और जब हरे गुंबद में नज़र पड़ी, कुछ देर के लिए तो आंखें ज़ुबान सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ दिल से दिल की बात हो रही थी। उस वक्त सिर्फ आंसू निकल रहे थे और वो उनके आगे ना बोलने की ज़रूरत थी ना कहने की ज़रूरत थी, वो सिर्फ सुन रहे थे। और ये मेरा यकीन है वो सुनते हैं और वो सुन रहे थे उस वक्त जो कुछ बोल रही थी। और अब यकीन करें, उस वक्त ये किसी ने बोला है ना कि हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। तो जाके वाक़या ही ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तजर्बे से सीखे या तजर्बे से पता चले कि उधर जाके वाकई आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप जब इस जगह पे पाँव रखते हैं, आप यकीन करें आपको महसूस होगा कि जो आपकी ज़िंदगी में आया और आपने खोया, जो खुशी आपको मिली और जो मिलकर चली गई, और कोई आपको ज़िंदगी में दुख मिला या आपको कोई खुशी मिली और इस बात का मलाल कि वो क्यों नहीं मिला, ये सारी बातें आप जिस जगह पे खड़ी हैं उससे बढ़कर आपके लिए और कोई बड़ी बात नहीं होगी, उस खुशी से बढ़कर कि वो सब आया गया वो सब आपको भूल जाएगा। और उस वक्त सिर्फ आपके दिल से निकलेगा कि कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया, जब से हुजूर आपने अपना बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुंबद के साथ आप देख रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है और उनके साथ ही उनके दूसरे प्यारे खलीफा हज़रत उमर का है, वो उनके दूसरी साइड पे हैं। तो इनका ये सारे एक तरीका है कि जब आप आते हैं पहले इस्लाम देना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका वस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वला आलिका वस्हाबिका या नूर अल्लाह। और फिर बाद में हज़रत अबू बकर की भी उनकी आयत हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, हज़रत उमर की भी। और उसको जो जो आपको आता है आप पढ़ सकते हैं। मैं तो कहती हूँ जितना आप दुरूद इस्लाम भेज सकें आप भेजें, पढ़ें, दिल की बातें करें, अपनी आह गुजारिया करें, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीमारों के लिए, और जो जो इस दुनिया से चले गए उन सब के लिए दुआएं करें। और हमने की भी हैं। और अल्लाह ताला मेरे साथ साथ आप सबको भी अपना ये घर, प्यारा घर दिखाए, आपके नसीबों में करे, और आप सबके साथ मुझे भी इस घर की दोबारा देखना नसीब करे, इस घर को। ये कहीं से सुना भी था, पता नहीं ये सच है कि नहीं, कि ये बात सर्च की गई कि लोग ज़्यादा कहाँ रोते हैं, किस मुकाम पर, मतलब मदीना में भी और मक्का में भी। और मक्का में एक खौफ होता है, एक खौफ होता है कि आप किधर आ गए और आप जैसा एक छोटा सा नगुलाम गुनाहगार और किस जगह पे हरम पाक के सामने खड़ा है। लेकिन जब आप मदीना में होते हैं तो आप आहुज़ार में होते हैं। आप अपने दुखों को, अपनी खुशियों को, अपने अपने दिल की बातें आप उनसे कर रहे होते हैं, उनके सामने, कि जैसे हम उनके सामने खड़े हैं जिन्होंने हमारे अकीदे मुकम्मल किए, जिन्होंने हमारा ईमान पक्का किया, और जिन्होंने हमें बोला कि दुआएं मांगो और दुआएं कबूल होती हैं, और दुआएं तो तकदीरें बदल देती हैं। और ये ईमान भी रखें कि रब से जितना भी हम मांगेंगे हमें मांगना चाहिए, और वो हमें नवाजता है, हर वक्त मांगते रहो। और आप यकीन करिए जितने देर हम वहाँ पे रहे, हम इनसे मांगते रहे। ये सामने जन्नतुल बकी आप देख सकते हैं, उधर हमें अंदर तो नहीं जाने देते, औरतों को मर्द जा सकते हैं लेकिन औरतों को अंदर नहीं जाने देते। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं और न्यू की हैं,
یہ انشاءاللہ ایک اور ایسا ولاگ میں بناؤں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی ڈو اینڈ ڈونٹ، اور اس میں کوئی چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گی، یا کیونکہ نئے آنے والے ہم جب نئے گئے تھے تو ہمیں ان چیزوں کا نہیں تھا پتہ، تو اس کے لیے وہ آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرتی ہوں۔ جب میں دعاؤں کے بارے میں بات کر رہی تھی، حضرت امام جعفر فرمانے لگے حضرت داؤد تئیس کو، جو کہ صوفی تھے، کہ میرے لیے دعا کرو، آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو۔ تو حضرت داؤد تئی وہ تھوڑے حیران پریشان ہو گئے کہ حضرت امام جعفر، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ تو نواسہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امام جعفر نے فرمایا یہی تو دعا کروانی ہے، یہی دعا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں تو آپ یہ نہ کہیں کہ میرا نواسہ ہو کر آپ کیا کرتے رہے۔ آپ یقین کریں اس وقت آنسوں کی قطاریں آنکھوں سے نکل رہی تھیں، آنسو رواں دوا تھے کہ ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا بنے گا، ہمیں بس معاف کر دیں، کروا دیں، اور ہمیں نواز دیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے۔ اور پھر انہی حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے کہ یہ جب حضرت امام جعفر صادق اور حضرت داؤد تئی، ان کا بڑا آپس میں عقیدت کا رشتہ تھا، بڑا پیار والا۔ تو حج کی واپسی پر آپ عراق میں تھے، تو حضرت امام جعفر اسی طرح محفل لگی تھی، تو فرماتے ہیں کہ جو ایک دفعہ کعبے کا دیدار کر کے ان کی حالت میں، اور پھر اسے دوبارہ ریپیٹ کیا کہ ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا انشاءاللہ۔ آپ نے جب یہ بات بولی حضرت امام جعفر نے، تو پھر آپ نے حضرت داؤد تئی کو بولا کہ آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ جو میں نے بات بولی، آپ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک دفعہ کعبے کا دیدار کر کے ایمان کی حالت میں کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالیں گے۔ تو حضرت داؤد تئی فرمانے لگے آپ نے پوری بات ہی نہیں کی تو میں تصدیق کیسے کروں؟ تو آپ نے بولا کیا مطلب بھائی، اس طرح بولا گیا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ جو ایک دفعہ کعبے کا دیدار کرے اللہ اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، پر جس نے مدینہ کی زیارت کی اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ پوری مطلب ان کی وہ سینگ ہے کہ کعبے کا دیدار کرنے والے کو اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا، لیکن مدینہ کی زیارت کرنے والے کو اللہ جنت میں جگہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دونوں زیارتوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بس پھر اسی طرح ہم نے مسجد نبوی میں پھر اپنی نمازیں پڑھیں، اور پھر یہ ہم عشاء کے بعد، کیونکہ وہاں پہ اب میں بھی یہ انہوں نے پہلے بھی رول کیے ہو، لیکن جن سے اب سنا ہے ان کا کہنا ہے کہ اب ذرا چینج ہو گیا ہے، تو پورے دن میں مرد لوگ تو اندر جا سکتے ہیں، پورے دن میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن عورتوں کو صرف عشاء کے بعد الاؤ ہے، اور یہ میں بات کر رہی ہوں مسجد نبوی کی۔ لیکن اب ان تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الجنہ میں میں اندر گئی تھی، پہلے جدھر سے میں دکھا رہی تھی وہ مسجد نبوی سے بھی کرٹنز کے اوپر سے تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے، بلکہ ادھر بھی میں شاید ابھی ادھر ہی ہوں۔ پھر ابھی میں اس سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ جاؤں گی جدھر جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ چینجنگ کر دی ہے کہ یہ بھی میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گی، لیکن آپ کو ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے، نسک ایپ اسے بولا جاتا ہے، اور آپ کو پرمٹ لینا پڑتا ہے، بغیر پرمٹ کے آپ الاؤ نہیں ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں جا سکیں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ہم مکہ میں تھے، ہم نے شاید ڈیلے کر دیا کہ شاید یو کے سے وہ ادھر سے ہی کر جاتے اس کا پرمٹ کا، ہم نے یہ سوچا کہ چلو مکہ میں جب پہنچیں گے ان دنوں میں ہم اپنی بکنگ کر لیں گے، اور جب ہم نے ریاض الجنہ کی بکنگ ادھر سے کی تو وہ ہمیں دن وہ والا ملا جب ہم نے واپس آنا تھا۔ اب یہ وہ رات تھی جو ہماری آخری دن تھی ادھر مدینہ میں، تو مجھے بڑی فکر میں کہ سارے دیدار کر لیے، سب کچھ دیکھ لے، لیکن میں نے ریاض الجنہ میں ہو کے جانا ہے۔ اور پھر اللہ کا شکر somehow میں اندر گئی، اور یہ اندر ریاض الجنہ ہے۔ ادھر ہم گئے اور اپنے گناہوں کی تلافیاں کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اور کبھی
یہ ٹی وی پہ دیکھتے تھے، باقیوں سے سنتی تھی. مجھے کسی نے بولا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تم گئی ہو یا ہم جا رہے ہیں، یا جب کوئی جاتا ہے تو میں کہتی ہوں جب کوئی جاتا ہے میں یہ نہیں بولتی، میں بڑا روتی ہوں اس وقت کہ اگر یہ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ میرا بھی جانا ہوگا. تو وہ بات قبول ہوئی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ پیاری جالیاں دیکھنے کا موقع دے. ان کو ہاتھ تو نہیں لگانے دیتے، نہ وہ چومنے دیتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں نے مسجد نبوی میں بھی اور آپ کی جدھر آرام گاہ ہے ادھر بھی نوافل پڑھے، اور پھر ممبر کے پاس بھی پڑھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے روضہ رسول کے پاس اور ممبر جس پہ وہ خطبہ دیتے تھے اس کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے. تو وہ جنت کے ٹکڑے پہ بھی اب الحمدللہ واللہ عالم کہ کون سی جگہ تھی درمیان میں کون سی، لیکن میں نے جدھر مجھے موقع ملا ادھر نوافل پڑھے، دعائیں کی اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اس سب کے لیے. تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی، ہمیں بھی، ہم سب کو اس جگہ پہ بابا جانا نصیب کرے. وہاں کے وہ کہتے ہیں نا کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. یہ وہ سفر ہے جسے ہم اتنا قیمتی سمجھیں کہ ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ، کہ بس آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بس دیکھتے جائیں. اس کو مانگنا بندہ بھول جاتا ہے، لیکن وہ دل کے حالات ہو جانتا ہے. جو کچھ آپ کے دل میں ہے، دماغ میں ہے، وہ سب جانتے ہیں. اب یہ ادھر سے کلیئرلی نظر آ رہا ہے جنت البقیع. ہمارے مطلب مرد لوگ یہ اوپر چلے گئے تھے، یہ اندر جا سکتے ہیں، ان کا الاؤ ہے، ان کی بھی ٹائمنگ ہے، لیکن عورتوں کو اندر جانا منع ہے. یہاں پہ بہت سی جگہ ایسی ہیں جن پہ یہ میں آپ کو دوسری زیارتوں میں بتاؤں گی جو کہ مکہ میں بھی تھی، جنت المالا، اور کچھ اور بھی جگہ تھی جدھر عورتیں نہیں جا سکتی لیکن مردوں کو الاؤ ہے. لیکن ہم باہر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہ باہر ہمیں دعا بھی نہیں مانگنے دیں گے، لیکن ہم ان کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے بھی. اور یہ کتنی پیاری رات ہے. آپ پلیز اس کو یہ دیکھ دروشی پڑھیے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام بھیجیے گا. اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتریاں کرے. تو انشاءاللہ یہ اب پیاری سی اذان مسجد النبوی میں اور مدینہ کی پیاری فضاؤں میں آپ سنیں. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.